اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا واقعہ حکایتاً بیان فرما رہا ہے۔ ہم سب لوگ اللہ نے جن کو اولاد دی ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی اگر تھوڑی بے توجہی کی جائے تو معاذ اللہ کہیں کم نصیبی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا۔ وہ قوم کا عجیب حال تھا، ہم سے الٹ حال تھا ان کا۔ ان کے یہاں جب کوئی مرتا تھا تو وہ خوشی مناتے تھے، جشن مناتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام مختلف قوموں پر گزرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قوموں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کرے معراج شریف پر موقع ملے گا تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں عنوان کی مناسبت سے ساری بہنوں کی، سارے بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی خاص توجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قوم میں قدم رنجہ فرمایا، حضور تشریف لے گئے تو دیکھا اس قوم کا عجیب حال ہے۔ جو مرتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مرنے پر خوشی مناتے ہو، جشن کرتے ہو، اور پیدائش پر کیوں روتے ہو؟ کیا فکر ہے قوموں کی اور کیا لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ہم مرنے والے پر خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مرنے پر اس لیے خوشی اور جشن کا سما باندھ رہے ہیں کہ مرنے والا مومن گیا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پیدا ہونے پر رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ فطرت پر تو پیدا ہوا ہے، ایمان لے کر تو آیا ہے، اب یہ بڑا ہو کر پتہ نہیں مومن رہ جائے گا یا کافر ہو جائے گا، اس فکر میں ہم رو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اولاد کو آپ کچھ بنا دیں، خطیب بنا دیں، ادیب بنا دیں، مفکر بنا دیں، مدبر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، سائنسداں بنا دیں، وہ ہوا میں پرواز کرنے لگے، وہ کچھ بن جائے، مگر کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایمان پر جب تک اس کا خاتمہ نہ، قرآن کہتا ہے تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو ایمان پر خاتمہ بڑی چیز ہے۔ لیکن آج اس گنبد و مینار کے شہر میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ بتائیے اولاد کو سب کچھ بنانے والوں، کیا ہمیں اولاد کے ایمان پر خاتمے کی بھی کوئی فکر ہے؟ ہم اپنی اولاد کو ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو ایمان والا رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کی ہم نے کیا فکر کی؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کے ایمان کی ہم کیا فکر کرتے؟ ہم نے تو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کی۔ اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان پر مرنے کی فکر نہ کرے، جو ایمان کا خیال نہ کرے، جو ایمان پر مرنے کے حوالے سے خوف زدہ نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ اس لیے ہمارے اسلاف
ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان جیسے آٹے سے بام نکل جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی، ایسے ہی انسان کا ایمان نکل جاتا ہے، انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اس وقت پوری دنیا کا منظم پلان یہ ہے کہ ہمارے بچے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المصطفیٰ نام کے رہ جائیں، لیکن وہ مومن نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان والے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری قوم کو گناہوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے کہ گناہوں کے جال میں پھانس کر ان کو پہلے اسلام سے دور کیا جائے، پھر اس کے بعد ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اسلام سے دور کرنے کے لیے علم اور علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء کی نفرت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے، علم دین کی نفرت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے